نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی، نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ نہ گردش میں صدیوں زمانہ رہے گا، نہ گردش میں صدیوں زمانہ رہے گا، صدا تو کسی کا نہ سکہ چلے گا، ہمیشہ نہ کوئی جنازہ اٹھے گا، نہ خوشیوں کی بارات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ جہاں زخم ہے درد ہو کر رہے گا، رخ زندگی زرد ہو کر رہے گا، لہو گرم ہے سرد ہو کر رہے گا، نہ گرمی جذبات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ یہ دنیا کا میلہ تو ہے 4 دن کا، یہ دولت کا ریلا تو ہے 4 دن کا، یہ سارا جھمیلا تو ہے 4 دن کا، نہ گرمی نہ برسات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ فلک پر جو اڑتے تھے زیر زمیں ہے، اسی خاک میں دفن کتنے ہنسی ہے، جو کل شاہ تھے آج وہ بھی نہیں ہے، کسی کی نہ اوقات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ بدن پر تو مٹی کے اترا رہا ہے، تو انور خود اپنے کو بہکا رہا ہے، جو آیا تھا کل دیکھ وہ جا رہا ہے، یہاں کیا کوئی ذات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ عزت و تکریم کی عظیم الشان آماجگاہ، علم و فضل کی یہ عظیم اور دینی قیام گاہ، خود شناسی اور خدا شناسی کی درسگاہ، فضل و کمال علم و عطا کی آماجگاہ، قدیم اور جدید ریت اور روایات کو روشن کرنے والی آرام گاہ، مدرسہ اشرفیہ رضویہ کے سالانہ جلسہ دستار بندی کے موقع پر بیٹھ کر اپنی زندگی کو روشن و تابناک کرنے والی بارگاہوں میں کفیل انبر سلام عقیدت پیش کرتا ہے۔ محبتوں کے ساتھ قبول کریں۔ السلام علیکم۔ آئیے حضوری قلب کے ساتھ کائنات کی سب سے عظیم بارگاہ، محسن انسانیت، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، اللہ کے حبیب، امت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو تیرانے والے پیغمبر، یتیموں کو اپنے سینے سے لگانے والے رسول، غریبوں کے سروں پہ دست شفقت پھیرنے والے نبی آخر الزماں، 23 سال کی کڑیل جوانی میں 40 سال کی بیوہ ماں خدیجہ کو سینے سے لگا کر دنیا کے پیغام محبت دینے والی وہ ذات کہ اے دنیا والوں، بیوہ بھاگن بن کر کے نہیں، قیامت تک کی مومنوں کی ماں بن کر کے زندگی گزارے گی، اس عبداللہ کے در یتیم کی بارگاہ میں، جنہوں نے اس صفحہ ہستی سے رنگ و نسل کی تفریق مٹائی، انسان کو عروج ارتقا کی منزلوں سے ہمکنار کرایا، گورے اور کالے کا فرق مٹایا، اور فتح مکہ کے دن کعبے کی چھت پر حضرت بلال کو چڑھا کر کے بتایا کہ اے دنیا والوں، محمد گرتوں کو سہارا دینے کے لیے، ڈوبتوں کو کنارہ دینے کے لیے، بھوکوں کو کھانا دینے کے لیے، مزدوروں کو اس کا حق دینے کے لیے، عورتوں کو اس کے حقوق ادا کرنے کے لیے اس زمین پر تشریف لایا ہے۔ اس ذات عالی وقار کی بارگاہ میں اس خیال اور محبت کے ساتھ کہ زمانے سے مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے، زمانے سے مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے،
درود پاک پڑھنے سے بہت آرام ملتا ہے، زمانے سے مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے، درود پاک پڑھنے سے بہت آرام ملتا ہے۔ نبی کی نعت کیا ہے حضرت حسان سے پوچھو، نبی کے ہاتھ سے جب نعت کا انعام ملتا ہے۔ نبی کی نعت کیا ہے حضرت حسان سے پوچھو۔ اس کریم رسول کی بارگاہ میں حضوری قلب کے ساتھ درود پاک کا نذرانِ وفا پیش کریں اور پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ من علینا ربنا اذباس محمدا ایدہ بیدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ دنیا کے ہر عروج نے پہنا زوال ہے، ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں۔ یا رسول اللہ تو نے تلوار اٹھائی نہ لڑائی سے ہوا، تو نے تلوار اٹھائی نہ لڑائی سے ہوا، فتح مکہ ہوا اور صلح صفائی سے ہوا۔ تو نے تلوار اٹھائی نہ لڑائی سے ہوا، فتح مکہ ہوا اور صلح صفائی سے ہوا۔ وہ جو تسخیر نہ ہوتا تھا دلوں کا لشکر، بعد از جنگ اسیروں کی رہائی سے ہوا۔ شہرار باد تیرے حسن تدبر سے ہوئے، دشت شاداب تیری آبلا پائی سے ہوا۔ عزیزان ملت اسلامیہ تھوڑا سا ان کو کم کر دیجیے۔ ممبر شریف پر جماعت اہل سنت کی مقدس متبرک قداور شخصیات کی جلوہ گری ہے، جن کے پاکیزہ چہرے کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی حکمران، کوئی بھی لیڈر مل کر کے علماء کے سر پر وہ تاج نہیں دے سکتا جو اللہ کے پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کا تاج عطا فرمایا ہے۔ ساری مخلوقات مل کر کے وہ تاج نہیں دے سکتی ہے، اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ ہو جائے۔ آج ممبر شریف پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھ سے بیشتر لفظ و معنی کی جادو بیانی کے ساتھ، الفاظ کی ہماگیریت کے ساتھ، لفظوں کو روح سے روحانیت میں تبدیلی تبادلہ عطا کرنے والی ذات، پیکر خلوص و وفا، شاعر خوش فکر، نقیب الملک حضرت سید خورشید اقبال صاحب قبلہ سے آپ نے بہترین اشعار حضور کی نعت گوئی کے حوالے سے سماعت کیا۔ آج حضرت علامہ آصف رضا سیفی، حضرت حلیم حاذق، حضرت حسن رضا تربکاروی، ان کے اور ان باکمال شخصیات کے بنے ہوئے نقوشائے محبت کو اور ان کی بنی بنائی زمین کی زلف برہم کو جو انہوں نے سنوارا ہے، اسی پر ہلکا سا کندھی کرنے کے لیے میں اسی شاہراہ میں طب آزمائی کر رہا ہوں، اس خلوص اور اس فکر کے ساتھ اور اس سوچ کے ساتھ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، زندگی کی ساری رانائی حضور سے ہے، ساری بہاریں حضور سے ہے۔ ممبر شریف پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عرصہ دراز سے شعر و ادب کے افق پر آفتاب بن کر چمکنے والی آواز، بستیاں بدلی، لوگ بدلے، علاقے بدلے، جہت بدلی، سماعت کا معیار بدلا، لوگوں کے ذہنی تخیلات بدلے، فکریں بدلی، مگر جو شخص ممبر شریف پر تقریباً 30 سال سے حضور کی نعت اسی اسلوب کے ساتھ، اسی روایات کے ساتھ، اسی رنگ اور آہنگ کے ساتھ جو آج سے 35 سال 30 سال قبل پڑھ رہے تھے، مشائخین کی موجودگی میں، اسلاف کی موجودگی میں، اسی ریت اور روایات کو روشن و تابناک رکھنے والی ذات سلطان الشعراء حضرت الحاج دلکش راجوی صاحب قبلہ کی شکل میں ممبر شریف پر جلوہ افروز ہے، جن کے اخلاق کریمانہ اور عادت شفیقانہ نے نہ جانے کتنے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا ہے۔ دوسری جانب
ملک ہندوستان میں جب بھی نعت کے حوالے سے تاریخ لکھی جائے گی، جہاں بڑے بڑے لوگوں کی تاریخ لکھی جائے گی، اور جب بھی اس تاریخ میں، اس کڑی میں جوڑیوں کی تاریخ لکھی جائے گی تفصیل کے ساتھ اور شہرت کے ساتھ، رنگ اور آہنگ کے ساتھ، تو یاد رکھیے گا اس وقت تک کہ جوڑی کی تاریخ کا باب ادھورا رہے گا جب تک کہ شکیل شاداب نور الہدیٰ پیکر کا نام نہ شامل کر دیا جائے، جنہیں دنیا کو یہ بھی بتایا کہ جسم دو ہو، آوازیں یکجا ہو کر کے جب حضور کی بات کرتی ہے تو پھر شناخت الگ ہو جاتی ہے، پہچان الگ ہو جاتی ہے۔ اسی راہ سے ایک نئی راہ نکال کر کے ہندوستان اور ہندوستان سے باہر پہنچنے والی آواز، جس نے مذہبی جلسوں میں الگ انفرادیت کے ساتھ اپنی پہچان بنائی، اور پہچان کیا ہوتی ہے، حاصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ لفظ خود نعت کے امکان میں آ جاتے ہیں۔ جب بھی سرکار میرے دھیان میں آ جاتے ہیں، ہم تعارف کے بھی محتاج نہیں دنیا میں، یا رسول اللہ آپ کی نعت سے ہی پہچان میں آ جاتے ہیں۔ ساری رانائی حضور سے ہے۔ ممبر شریف پر علماء ہیں جن کے چہرے کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ میں اپنے نقابت کے غازے کو علماء کے قدم کی پشت پناہی اور ان کے لگے ہوئے علمی ذرات سے اپنے نقابت کے غازے کو میں نہیں کبھی چاہتا کہ میری نقابت کا طائر ایسے آشیانے اور ایسے شامیانے کا انتخاب کرے جہاں سے بے ادبی کا شائبہ بھی نظر آتا ہو۔ دیکھیے زندگی کے ایک اسلوب ہے، گلا بھی کاٹ دیتا تو ہوتا نہیں ملال۔ میر نے کہا گلا بھی کاٹتا تو ہوتا نہیں ملال، افسوس ہے کہ اس نے میری بات کاٹ دی۔ نعت جب عشق کے ساتھ سنی جاتی ہے تو روح روحانیت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مجلسیں روز ہوتی ہے، جلسے روز ہوتے ہیں، کانفرنسیں روز ہوتی ہے، شرط اتنا ہے کہ حضور کی بات کو حضور کے عاشق کی طرح سنا جائے۔ ڈاکٹر واصف علی واصف نے کہا تھا، دنیا کے اور لوگ ہوتے ہیں جن کی سانسوں پر الگ الگ لوگوں کا حق ہوتا ہے، ہم حضور کے عاشق ہیں، ہماری پہلی سانس پر بھی حق مصطفیٰ کا ہے، آخری سانس پر بھی حق مصطفیٰ کا ہے۔ یہ زندگی کی رانائی حضور سے ہے۔ ہماری حیثیت کیا کی؟ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین میں فرماتے ہیں 70 انبیاء کرام نے حضور کی امت میں پیدا ہونے کی دعا مانگی تھی۔ 70 انبیاء نے۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی اس مفسر کا نام ہے کہ جن کی تحقیق کو اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں حوالے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں 70 انبیاء نے، موسیٰ کلیم اللہ نے دعا مانگی کہ اللہ اپنے محبوب کی امت میں پیدا کر دے۔ اسماعیل ذبیح اللہ نے دعا مانگی اللہ اپنے محبوب کی امت میں پیدا کر دے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی اللہ اپنے محبوب کی امت میں پیدا کر دے۔ اپنی تقدیر پر ناز کرو کہ اللہ نے ان انبیاء کو پیدا نہیں کیا، بغیر دعا مانگے ہوئے ہمیں اور آپ کو حضور کی امت میں پیدا کر دیا۔ یہ رشتی تو ہے، زندگی کی رانائی تو حضور سے ہے۔ ذرا ایک بار پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور محبتوں کے ساتھ حضوری قلب کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ روایتی جلسوں کا میں عادی نہیں ہوں، اور میں متلاشی ہوں ایسے جلسے کا۔ اچھے سامعین، اچھے لفظوں پر، اچھی آوازوں کے ذریعے جب حضور کی بات کو اس طریقے سے کی جائے گی تب انشاءاللہ 2-3 منٹ میں لوں گا انشاءاللہ، اس کے بعد جیسے حضرت کا حکم ہوگا میں انشاءاللہ وہ پیش کروں گا۔ ایک بار محبت کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ دیکھیے جلسہ حضور کا ہے، نام اتنا پیارا ہے مدرسے کے اور جلسے کا۔ جب نام دیکھتا ہوں تو یہ بات یاد آتا ہے، راہی بستوی صاحب کا ایک شعر ہے، وہ شاید حالات اور وقت کو جان رہے تھے کہ سلسلہ بزرگوں کا کربلا سے ملتا ہے، جس طرح صفا مروہ ہاجرہ سے ملتا ہے۔ قادری ہو، چشتی ہو، اشرفی ہو، رضوی ہو، سب یہ سلسلہ میرے مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ سلسلہ بزرگوں کا کربلا سے ملتا ہے، جس طرح صفا مروہ کربلا سے ملتا ہے۔ قادری ہو، چشتی ہو، اشرفی ہو، رضوی ہو، سب یہ سلسلہ میرے مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ زندگی کی ریت و روایات وہی ہے جو حضور نے بنائی ہے۔ حضور کی بات بہت بڑی چیز کا نام ہے، حضور کی ذات بہت بڑی چیز کا نام ہے۔ اگر حضور کے عاشق نے، حضور کے چاہنے والوں نے، حضور کے ماننے والوں نے صرف یہ سمجھ لیا کہ حضور کا لعاب کیسا ہے،
تو خدا کی قسم ہم اپنی زندگی قربان کر دیں گے، مگر کبھی حضور کے نام کو غیر جائز طور پر استعمال کرنے کی جسارت ہم نہیں دیں گے۔ میں نعت کا 2 شعر پڑھتا ہوں، اہل منبر کی تشریف آوری ہے، تھوڑا سا ایک کو کم کر دیجیے، آواز سمجھ میں آئے، ایک کو کم کر دیجیے، آواز بڑھا دیجیے گا۔ یہاں سے آغاز کرتا ہوں نعت کا، دعائیں چاہتا ہوں آپ تمام احباب کی۔ شراب جو ہے وہ 3 بار میں حرام ہے۔ قرآن میں جو شراب، پہلے اللہ نے منع کیا کہ شراب سے دوری اختیار کرو، پھر اللہ نے کہا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ، شراب پی کر نماز کے قریب نہ جاؤ۔ پھر شراب جب اس منزل پر پہنچے تو اللہ نے یک بارگی شراب کو حرام کر دیا۔ تو جو صحابہ پی چکے تھے وہ انگلیاں ڈال کر کے قے کر کے جو پیٹ میں شراب بچی ہوئی تھی اسے قے کر کے باہر کیا۔ کسی نے صحابہ سے پوچھا، ایک یہودی نے، کہ چلو مان لیا تم محمد کو اتنا مانتے ہو، مگر جو پی چکے تھے آخری لقمہ تھا، کم سے کم اس کو تو رکھ دیں۔ کہا کہ جب اللہ کے، آواز صاف کر دیجیے بھائی، یہ دھب دھب جو آواز آ رہی ہے ایک دم پلین کر دیجیے، چلے گا ایک دم پلین کر دیجیے۔ ایک بار اور محبتوں کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تو کہا کہ جب شراب اندر جا چکی تھی تو باہر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ صحابہ نے کہا تھا کہ غیرت ایمانی کو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ جب حضور کی زبان سے نکل چکا ہے تو شراب پیٹ کے اندر بچی رہ جائے۔ اب نعت کا شعر دیکھیے گا کہ بھیگی ہوئی ہے میری نگاہیں گلاب میں، کہنے سبحان اللہ، بھیگی ہوئی ہے میری نگاہیں گلاب میں، میں رات بھر رہا ہوں مدینے کے خواب میں۔ چاہتا ہوں کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بھیگی ہوئی ہے میری نگاہیں، اثر دیکھیے گا شاعری کہاں تک پہنچتی ہے اور آپ کہاں تک۔ میرا کام پڑھنا ہے، آپ کا کام سمجھنا ہے۔ پڑھنا میرا کام ہے، میں اپنا کام کرتا ہوں، آپ اپنا کام کیجیے گا۔ اللہ کرے کہ وہاں تک آپ پہنچ جائے جہاں تک شاعری پہنچ رہی ہے کہ بھیگی ہوئی ہے میری نگاہیں گلاب میں، میں رات بھر رہا ہوں مدینے کے خواب میں، ساری شرابیں اہل مدینہ نے پھینک دی، ایسا نشہ تھا عشق نبی کی شراب میں، ساری شرابیں اہل مدینہ نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ساری شرابیں اہل مدینہ نے پھینک دی، ایسا نشہ تھا عشق نبی کی شراب میں، بھیگی ہوئی ہے میری نگاہیں گلاب میں، میں رات بھر رہا ہوں مدینے کے خواب میں، ساری شرابیں اہل مدینہ نے پھینک دی، ایسا نشہ تھا عشق نبی کی شراب میں۔ حسان ان کے حسن کی مدحت میں کھو گئے جب آئے بارگاہ رسالت مآب میں، حسان ان کے حسن کی مدحت میں کھو گئے جب آئے بارگاہ رسالت مآب میں۔ ذرا ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور ایمانداری کے ساتھ میں جذبہ ایمانی اور جوش مسلمانی دونوں کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھائیں اور اللہ کی کبریائی بلند کرے۔ ایک بار محبت سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر پیشی کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ہر کوئی ہاتھ نہ اٹھائے، جس کا ایمان ہے یہ جان اللہ نے حضور کے صدقے میں دی ہے، سینے کی طاقت اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں دی ہے، وہ محبت سے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور بلند آواز سے کہہ دیں یا رسول اللہ، اور محبت سے یا رسول اللہ۔ جھکا کے سر کو عقیدت سے کام لیتے ہیں، جھکا کے سر کو عقیدت سے کام لیتے ہیں، نبی کا نام جب ان کے غلام لیتے ہیں، نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت، نصیب والے محمد کا نام لیتے ہیں، نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت، نصیب والے محمد کا نام لیتے ہیں۔ تو اس انداز سے جن کے نام کانوں میں سننے کے قابل نہیں ہے، وہ بھی 60 سال کے بوڑھوں سے زبردستی نام نکلوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم تو ان کا نام لے رہے ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ غدار گنہگار کو اللہ بخش دے گا، غدار کو اللہ نہیں بخشے گا۔
ناز کیجیے اپنی تقدیر پر کہ ہم حضور کے غدار نہیں ہیں، گنہگار ضرور ہیں۔ تو ذرا محبت کے ساتھ ایک بار ایمانداری اور روحانیت کے ساتھ میں یہ ساقی کوثر کانفرنس ہے، علامہ آصف اقبال صاحب قبلہ مدظ اللہ العلی والنورانی کی وہ ذات کہ کئی حوالوں سے ملک ہندوستان جنہیں جانتا ہے، بحیثیت خطیب جن کی آشنائیت ہندوستان میں ہے، اصلاح اور اس وقت بین الاقوامی طور پر جہیز اور موجودہ رسم و روایات جو منفی رسوم و روایات ہیں مذہبی اور غیرت ایمانی اور اسلامی کا دعویٰ کرنے والے شخصیات کے اندر میں ان کی روح کو جھنجھوڑنے والی ذات علامہ آصف اقبال صاحب قبلہ کی ہے، جن کی سرپرستی میں نہ جانے کتنے شعراء خطبہ اپنی شاہراہ محبت متعین کر رہے ہیں۔ وہ ذات تشریف فرما ہے، ایک بار پورا مجمع ایمانداری کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھائے، محبت کے ساتھ اٹھائیے، محبت کے ساتھ۔ اور 13 سال سے الحمدللہ جلسے کے لائن میں ہوں، اتنا تجربہ کفیل امبر کو تو ضرور ہے کہ کتنے لوگ ہوں گے تو کتنی آواز ہوگی۔ فلسطین کے ایک بچے سے ایک انسان نے سوال کیا تھا کہ نعرے کا جواب دینے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، تم اللہ اکبر کہتے ہو۔ اس بچے نے کہا تھا کہ ہم نعرہ اس لیے لگاتے ہیں، 4 مصرع اسی بچے کے خیال کو پیش کرتا ہوں۔ اس بچے نے کہا تھا کہ حل ہوں گے سبھی مسئلے تدبیر تو لاؤ، حل ہوں گے سبھی مسئلے تدبیر تو لاؤ، ٹوٹی ہی صحیح دوستوں شمشیر تو لاؤ، آگے کا کام مالک و مولا پہ چھوڑ دو، پہلے زباں پہ نعرہ تکبیر تو لاؤ، آگے کا کام مالک و مولا پہ چھوڑ دو۔ تو ذرا محبت سے ہاتھوں کو اٹھائیں، پورا مجمع دل لگا کے آئیے محبت کے ساتھ، ایک ایک شخص اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور اللہ کی کبریائی بلند کیجئے، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ ان لوگوں کی آواز سننا چاہتا ہوں، آپ کی آواز کا تو دم ہے ان لوگوں، وہی آواز آج میں سننا چاہتا ہوں۔ آسنسول کئی حوالوں سے جاننا چاہتا ہے، آج میں آپ کی آواز کے حوالوں سے جاننا چاہتا ہوں۔ مورخ جب جنون عشق کی تاثیر لکھتے ہیں، مورخ جب جنون عشق کی تاثیر لکھتے ہیں، ہر ایک اچھائی کو اسلام کی جاگیر لکھتے ہیں۔ زمین والوں ہمارے خط کا اندازہ نہیں تم کو، فلک پر خون سے ہم نعرہ تکبیر لکھتے ہیں۔ زمین والوں ہمارے خط کا اندازہ نہیں تم کو، تو ذرا محبت سے ہاتھوں کو اٹھائے، لگے کہ آپ اپنے گاؤں میں نہیں گنبد خضرا کی چھاؤں میں جلسہ سن رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، رسالت، مذہب اسلام، پیغمبر اسلام، عظمت اسلام، ساقی کوثر کانفرنس، علماء اہل سنت، جلسہ دستار بندی۔ تشریف لاتے ہیں استاد الشورا حضرت الحاج دلکش راجوی صاحب قبلہ، اس خیال کے ساتھ کہ کوئی غم ہو ایک ہی غمخوار کو بتلائیے، کوئی غم ہو ایک ہی غمخوار کو بتلائیے، بے جھجک سب احمد مختار کو بتلائیے، کوئی غم ہو ایک ہی غمخوار کو بتلائیے، بے جھجک سب احمد مختار کو بتلائیے، ان سے اچھا کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں، اپنا ہر دکھ درد بس سرکار کو بتلائیے۔